ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، حامداً و مصلیاً اما بعد۔ زینت اجلاس حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم، جمیع اساتذہ اکرام اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام اور قصبہ گنج مراد آباد کے غیور نوجوانوں، بزرگوں، پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، میری آج کی گفتگو تھر تھراتی ہواؤں میں تڑپتی انسانیت کی ان سسکیوں کے نام جو ہندوستان کی فضاؤں میں گونج رہی ہیں، میری آج کی جسارت معصوم بچوں کی لاشوں کے نام، میری آج کی جرأت بابری مسجد کی شہادت کے نام جس کی اذانیں خاموش ہوئی، میرا آج کا جوش و ولولہ ان ماؤں کے نام جن کے جگر چاک ہوئے، میرا آج کا غضب و غصہ ان ظالموں کے نام جو پریم کی نگری ہندوستان میں عداوت و نفرت کا زہر گھول رہے ہیں۔ ہمارا ہندوستان جہاں کبھی الفت و محبت کی سوغات تقسیم ہوتی تھی، تدبر بانٹا جاتا تھا، جہاں صوفیوں نے جنم لیا، جہاں کبھی گنگا جمنا تہذیب و ثقافت کے دریا بہتے تھے، آج وہی ہندوستان آگ اور خون کے گولے اگل رہا ہے اور قیامت خیز مناظر پیش کر رہا ہے۔ میرے بزرگوں، آج افسوس ہے کہ ایک عرصے سے اس ہندوستان پر ایسا انتہا پسند طبقہ مسلط ہو گیا ہے جس کے ہاتھ مظلوموں کے خون سے رنگین ہے، آزادی کے بعد سے لے کر اب تک ہزاروں فسادات کا مجرم ہے، جس کے عناصر کبھی مسلمانوں کو مذہب و سیاست کے نام پر، کبھی طلاق ثلاثہ کے نام پر، کبھی گورکشا کے نام پر، کبھی ماب لنچنگ کے نام پر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلتے رہے، تو کبھی دہشت گردی کا ٹھپا لگا کر بے قصور مسلمانوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیلتے رہے، اور اب دہلی کی سڑکیں اے مسلمانوں تمہارے خون سے رنگین ہیں، جہاں پولیس کا بیجا سہارا لے کر پرامن عوامی احتجاج کو کچلنے کے لیے فائرنگ کرا کر سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کر دیا، لاٹھی چارج اور ٹیئر گیس کے گولے پھینک کر سینکڑوں ماؤں اور بہنوں کو جھلسا کے رکھ دیا گیا، اور اب NRC NPR CAA جیسے مجرمانہ باغیانہ قانون بنا کر ہندی مسلمانوں کو ملک بدر کرنا چاہتے ہیں۔ ظلم و ستم کی زد میں نام و نشاں ہمارا، ظلم و ستم کی زد میں نام و نشاں ہمارا، برباد ہو چکا ہے امن و اما ہمارا، اور کس منہ سے ہم پڑھیں گے اقبال کا ترانہ، کس منہ سے ہم پڑھیں گے اقبال کا ترانہ، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ ملت اسلامیہ کے بہادر جوانوں، آج میں اس جلسے میں تمہارے بہادر اسلاف و سلاطین کی قربانیاں یاد دلانے نہیں آیا، آج میں کسی خالد ابن الولید، کسی عبیدہ ابن الجراح اور کسی عقبہ ابن نافع کے مجاہدانہ کارناموں کو یاد دلانے نہیں آیا، آج میں کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ یاد دلانے نہیں آیا جس نے 50 سال کی عمر میں قبلہ اول فلسطین کو صلیبیوں کے خونی پنجوں سے آزاد کرایا تھا، آج میں کسی محمد بن قاسم کی تاریخ یاد دلانے نہیں آیا جس نے 17 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کیا تھا، آج میں کسی طارق ابن زیاد کے جذبوں کو سلام کرنے نہیں آیا جس نے ساحل اندلس پر اپنی کشتیاں جلا کر تاریخ رقمتی کی تھی، بلکہ آج میں یہ یاد دلانے نہیں آیا کہ چہار دانگ عالم میں ہمارا ہی نکا
نعرہ بجا کرتا تھا، مشرق و مغرب، شمال و جنوب ہمارے ہی ذہن نگی تھے، قیصر و کسریٰ، روم و ایران، کابل و کاندھار میں ہمارے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں گونجا کرتی تھیں، پہاڑوں اور کوساروں میں ہم نے اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ بلکہ آج میں یہ یاد دلانے آیا ہوں کہ آج تمہاری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کو تار تار کیا جاتا ہے، ان کے سر سے ان کا دوپٹہ اتارا جاتا ہے، وہ چیخ چیخ کر پکار پکار کر کہتی ہیں کہاں چلے گئے اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی، کہاں چلے گئے موسیٰ بن نصیر، اور کہاں چلے گئے اس وقت کی لیڈنگ کرنے والے، کہاں چلے گئے ٹیپور پر اپنی جان نثار کرنے والے۔ بلکہ آج میں یہ یاد دلانے آیا ہوں، اگر یہ خاموشی اب تک توڑی نہ گئی، کہاں تک یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں۔ بلکہ آج میں یہ یاد دلانے آیا ہوں، چلے تھے 313 جہاں سے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں میں پلٹ جانے کا وقت آیا۔ آج میں یہ یاد دلانے آیا ہوں، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ آج میں تمہاری ضمیر کو، تمہارے احساسات و جذبات کو اور تمہاری کھوئی ہوئی طاقت کو بیدار کرنے آیا ہوں، اور تمہارے اوپر سے غفلت کی چادر کو اتار کر عقل و ہوش کی زرہ پہنانے آیا ہوں۔ کیا تم بھول گئے کہ تم نے ہی وہ طوفان سر کیے ہیں جن سے پہاڑوں کے جگر پھٹتے تھے؟ اور کیا تم کو 47 کی موجیں بلا یاد نہیں؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ ان لرزہ خیز حالات کے بعد اسی ملک میں پھر سے دین و دعوت زندہ ہوں گے؟ اور ہمارا یہی ایمان ہے کہ حق و انصاف اور ایمان و عدالت کے علم بردار یہیں سے نکلیں گے۔ نہنگوں کے نشے من تہوبالا کرنے والی تند جولا موجیں اسی ہندوستان سے اٹھیں گی، اور اسی ہندوستان سے پھر سے آزادی کا سور پھونکا جائے گا، پھر سے آزادی کا بگل بجایا جائے گا۔ جس طرح ہم نے پہلے اس ملک کو آزاد کرایا تھا، پھر سے آزاد کرائیں گے، اور انشاءاللہ ہمارا اجڑا ہندوستان پھر سے باغ ارم بن جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہم حکمت عملی بھی رکھتے ہیں۔ میرا یہ کہنا ہے، کسی بھی انقلاب اور عظیم تبدیلی لانے کے لیے بڑی قربانیوں اور جرأت رندانہ اور ہمت مردانہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا حکمت کے ساتھ استعمال کامیابی کی شاہ کلید ہوتی ہے۔ لہذا سب سے پہلے ہم کو بحیثیت اہل ایمان کے قرآن کو اپنا دستور زندگی اور نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانا پڑے گا۔ صحابہ اکرام کو روشنی کے مینار تسلیم کرنا پڑے گا۔ عیش و عشرت اور غفلت کی چادر کو چاک کرنا ہوگا۔ ایمان و یقین کی طاقت، عزم و ہمت کے بازوؤں کے ساتھ دعوت اسلامی کا پرچم لے کر پورے ملک میں پھیل جانا ہوگا، اور اس راہ میں جو ظالم رکاوٹ بنے ان سے بے خوف ہو کر پنجہ آزما ہونا ہوگا۔ تب عدل و انصاف اور امن و شانتی کا دورہ ہوگا۔ اب میں اخیر میں اپنی بات سابق ناظم و خادم القرآن حضرت مولانا علی حسن قاسمی فہمی کے اس شعر پر ختم کرتا ہوں، جو مولانا نے بڑی جرأت و بے باکی اور ایمانی حرارت کے ساتھ کہے تھے: ہم بن کے مجاہد بدلیں گے حالات جہاں انشاءاللہ، ہم بن کے مجاہد بدلیں گے حالات جہاں انشاءاللہ، نفرت کی فضا ہم بدلیں گے ایک روز یہاں انشاءاللہ، اور ایمان کی زد سے توڑیں گے ہم کفر کے سب ایوانوں کو، ایمان کی زد سے توڑیں گے ہم کفر کے سب ایوانوں کو، بازو یکی سے روکیں گے الحاد کے ہم طوفانوں کو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین،